اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج گرامر میں ہم لیسن نمبر 15 شروع کریں گے۔ لیسن نمبر 15 ہے فیل، اور بیسکلی دیکھا جائے تو ہم نے تین ہی چیزیں پڑھنی تھی پورے گرامر میں، اسم، فیل اور حرف۔ اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آج ہم فیل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیل جس کو ہم ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں، وربز بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں فیل کو فیل ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کام، ایکشن، ڈو، کوئی چیز جو پرفارم کی جاتی ہے تو اس ایکشن کو کہا جائے گا فیل۔ ہم پراپر ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کلمہ۔ کلمہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہر بامانی لفظ کو، ایوری میننگ فل ورڈ از کالڈ کلمہ۔ اور کلمہ کی تین اقسام ہیں، تین اس کے اجزاء ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم ہم نے دیکھ لیا تھا، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی صفت کا نام، یہ سب اسم میں آتے ہیں۔ حرف ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے، حرف ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو اپنے معنی کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنے میننگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسم یا فعل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، یعنی خود سے وہ ظاہر نہیں ہوتے، اس کو ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے اسم یا فعل پر، اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ پھر آج انشاءاللہ ہم فعل پڑھیں گے۔ اسم کے اندر ہم نے چار چیزیں پڑھنی تھی، اعراب، عدد اور جنس اور وسعت، ایس این جی ٹی، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پورا ڈیل کر لیا ہم نے۔ اسم کو انڈیویجول بھی پڑھ لیا، اکیلا اکیلا مفرد اسم بھی پڑھ لیا، اور پھر دونوں دو مل جائیں گے تو کس طریقے کے مرکبات بنتے ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ضمائر بھی پڑھے تھے اور حروف بھی پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا کنفیوژن ہے کہ ہم نے جب اسم کو سنگل پڑھا تو اس کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ ایک سے ایک کر کے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب ہم نے مرکبات پڑھے تو مرکبات کے لیے ہمیں سپورٹ لگی کس چیز کی، کہ کم از کم دو اسم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تاکہ وہ کیا ہو جائیں، مطلب اور بڑا مرکب بن سکے، یعنی کہ جملے کے قریب آ سکے۔ وہ جملہ تام بھی ہو سکتا ہے، جملے ناقص بھی ہو سکتا ہے، فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے، سینٹینس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے فریگمنٹس کے 5 ٹائپس پڑھے تھے۔ فریگمنٹس یعنی جملہ ناقص، یعنی جو ادھورا جملہ ہوتا ہے جس میں بات پوری نہیں ہوتی، اس میں ہم نے 5 چیزیں پڑھ لی تھی۔ اسٹیج لیول 2 میں کیا کہ ہم نے دیکھا تھا اضافہ کیا ہوتا ہے، جس میں کا، کی، کے کا مرکب اضافی، جس کو ہم پوزیسو کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر آف کا ترجمہ آتا ہے، کا، کی، کے والے جو ہوتے ہیں وہ اضافہ والی فریگمنٹ ہوتی ہے، بات انکمپلیٹ ہوتی ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ ورڈز سے مل کر بنتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو فریگمنٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ دیکھا تھا حرف جر، حرف جر اور اس کے ساتھ جار اور مجرور والے مرکب دیکھے ہم نے، جار اور مجرور، مرکب جاری۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا حرف نصب۔ حرف نصب ہم نے پڑھے تھے 6 حرف نصب ہیں، اور پھر وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں، تو وہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تیسرا فریگمنٹ، چوتھا ہم نے دیکھا تھا موصوف صفت۔ موصوف صفت تو مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں جس کو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں بالکل آئیڈینٹیکل ٹوینس کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جڑوا، دونوں الفاظ جڑوا جیسے دکھائی دیتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں صفت یعنی کسی ورڈ کی کوالٹی، یعنی اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کی صفت، اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، اس کو موصوف صفت کہتے ہیں۔ اور صفت ہمیشہ عربی زبان میں بعد میں ہوتی ہے، باقی تمام لینگویجز میں پہلے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹلی دیکھا تھا اس میں اشارہ، لاسٹ لیکچر میں اس میں اشارہ، جو ہم نے 12 اس میں اشارہ پڑھے تھے، بعید اور قریب، قریب والے حاذا حاذانی والے پڑھے، اور ذالکا والے جو تھے بعید والے، دور والے پڑھے تھے۔ تو نیئر اور فار، 6 اس کے تھے نیئر کے، 6 فار کے تھے، اس میں سے بھی 3 میل فیمیل اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ تو یہ اس میں اشارہ کے 2 کام تھے، یا تو وہ مرکب
मुरक्कब ताम बनाते हैं या मुरक्कब नाकिस, यानी जुमला ताम जुमला नाकिस, वो फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं और सेंटेंस भी बना सकते हैं। अल के साथ आ जाए तो फ्रेगमेंट, अल के बगैर आ जाए तो सेंटेंस। यानी अधूरा जुमला कब बनेगा? जब अल के साथ आ जाए, और अल के बगैर आ जाए तो वो सेंटेंस बनाते हैं। फिर हमने साथ साथ उसके प्रोनाउंस भी पढ़े थे, और हमने देखा था प्रोनाउंस जो है अरबी जबान की रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है। इसके बगैर अरबी जबान बिल्कुल अधूरी है। और ये सिर्फ अरबिक में ही नहीं बल्कि हर जबान में जो प्रोनाउंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप बगैर प्रोनाउंस के सेंटेंस मुकम्मल नहीं कर सकते। उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोनाउंस आ ही जाते हैं। मतलब आप किसी मजमून को लिखने बैठे हैं तो उसके अंदर प्रोनाउंस यानी कि जमायर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जमायर कहा जाता है। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले होते हैं जमायर। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस है। एक मर्तबा हम रिवाइज कर लेते हैं प्रोनाउंस को। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? हुआ, हुमा, हुम, किया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये रिवीजन है, हम पहले पढ़ाए हैं। ठीक है, हुआ वो एक, हुमा वो दोनों, हुम वो सब। हुआ, हुमा, हुम वो एक वो दो वो सब। मेल्स मर्द, मर्दों के लिए हुआ, हुमा, हुम है। फिर हिया, हुमा, हुन्ना, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। फिर हमने पढ़ा था अंता, अंतुमा, अंतुम, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें। अना, नहनु, अना मैं, नहनु हम। अब उसमें हम दो भी आ जाते हैं, हम सब भी आ जाते हैं, मेल भी आ जाते हैं, फीमेल भी आ जाते हैं। अना अगर कोई मेल कहेगा तो वो मेल के लिए हो जाएगा, फीमेल कहेगी तो फीमेल के लिए। नहनु दो के लिए, सब के लिए, और मेल फीमेल सबके लिए आ जाएगा। नहनु यानी हम। तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके अंदर जो उसके कैटेगराइजेशन भी पढ़ ली थी कि पहली जितने भी कॉलम वाले वो सिंगुलर हैं, हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, ये सब सिंगुलर हैं। फिर उसके बाद दूसरे डुअल हैं, यानी कि दो के बारे में बात है। तीसरा कॉलम जो देखा था हमने प्लूरल है, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा के बारे में बात है। ठीक है, अरबी जबान में दो को प्लूरल नहीं कहते हैं। अरबी जबान में दो या तीन से ज्यादा को प्लूरल यानी जमा कहते हैं, क्योंकि दो के लिए अलग से हमने लफ्ज मुकर्रर किया हुआ है, मुसन्ना यानी डुअल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर साइड्स में अगर उसकी रोज को देखा जाए तो पहली दो रोज गायब की रो है, क्योंकि वो का जिक्र हो रहा है ना, वो जो हमारे सामने नहीं है, वो दोनों वो सब। ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो यानी वो हम जब तो इशारा करते हैं जबकि सामने नहीं होते, वो इस उन लोगों को कहा जाता है जो सामने ना हो, इसीलिए उसको गायब कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। फिर जो सामने होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? तुम दोनों, तुम सब, मेल या फीमेल के लिए, तो उसको हम कहेंगे हाजिर, यानी कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं आप सब हाजिर हैं, और जो स्टूडेंट आज प्रेजेंट नहीं है वो गायब है। फिर और जो बोलने वाला है वो कौन है? मुतकल्लिम। हम कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो हम मुतकल्लिम हो गए, कलाम करने वाला होता है मुतकल्लिम। तो ये हमने इसका डिवीजन देखा था। अब ये क्यों हम रिवाइज कर रहे हैं? बिकॉज आज जो फेल पढ़ेंगे हम, फेल का डिवीजन बिल्कुल इसी तरह होता है। सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, वाहिद, मुसन्ना, जमा, ऊपर कॉलम। फिर रोज कैसी होती है? उसी तरह से गायब, दो गायब की हो जाएंगी मेल फीमेल, दो हाजिर को हो जाएंगी मेल फीमेल, और एक हो जाएगी मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन की मेल फीमेल एक साथ। तो इस तरीके से पांच रोज होंगी और तीन कॉलम्स होंगे इसी तरीके से। और ये टेबल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी, और जमीर मुत्तसिल वाला भी। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये, नी, ना। चले इंशाल्लाह हम अब आज के लेसन की जानिब आते हैं। वो क्या है? फेल। और फेल में भी हम स्पेसिफिकली आज जो पढ़ने वाले हैं वो है फेले माजी, यानी कि पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे। तो फेल हम पहले देखते हैं, फेल कहते हैं किसको? फेल, Alhamdulillah, we have successfully completed the stage 2 of this Arabic learning course, where we study the major relationships that two words can get into. यानी कि जैसे दो दो वर्ड्स हैं, अगर दो वर्ड करीब आ जाते हैं उनसे जो मुरक्कबात बनते हैं, वो हमने पांच मुरक्कबात पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। After understanding the different types of relationships, यानी ये जो मुरक्कबात हैं वो पढ़ने के बाद, let us see if we can try to grasp the fundamentals of Arabic verbs, or rather fail.
Since verbs and fails are not exactly the same, fail is much more than verb. वर्ब जिसको कहते हैं उससे भी कई ज्यादा डिटेल होती है फेल में. वर्ब तो एक बहुत आम सी चीज है जो कि हम उर्दू या इंग्लिश में यूज करते हैं. आपको एक एक फेल इतनी डिटेल दे देता है, एक एक वर्ड इतनी डिटेल दे देता है कि ना आज तक किसी जबान ने उतनी डिटेल एक वर्ड में नहीं दी है. जैसे कि हमने देखा था इसमें जब हम कहते हैं मुस्लिमुन, तो आप उसकी 4 चीजें बगैर उसके बता सकते हैं. यानी उसकी SNDT आपको पता होती है, स्टेटस उसका क्या है कि वो रफा है, मुस्लिमुन मेल है, फिर मुस्लिमुन का आदत क्या है, सिंगुलर है, फिर मुस्लिमुन जो है कॉमन है, यानी कि नकिरा है. तो ये सारी बातें कैसे पता चल रही थी? सिर्फ एक वर्ड देखकर आपको पता चल रही थी. बिल्कुल उसी तरह से एक वर्ड देखकर फेल की भी आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी, जो कि किसी भी लैंग्वेज में मुमकिन नहीं है. ठीक है, सिवाय अरबी जबान. तो इंशाल्लाह हम उसका दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, यानी कि फेल का. इस हिस्से में हम फेल के मुख्तलिफ जमाने और उनकी मुख्तलिफ शक्लें भी पढ़ेंगे. यानी मुख्तलिफ जमाने यानी उसका टेंसेस पढ़ेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो पढ़ेंगे कि वो किस जमाने में काम हुआ है, किस वक्त में काम हुआ है, और उनकी शक्लें अलग अलग शेप्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. फिर एज इंशाल्लाह इन दिस फेज वी विल बी लर्निंग different types of tenses and their different forms. As already pointed out, it is very vital to have a sound and complete understanding of pronouns to grasp the fail topic. फेल टॉपिक को आपको पता होने के लिए आपको नाउन प्रोनाउंस ज़माइर की बहुत अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए आपके जहन में. वो पूरा टेबल ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर याद होना चाहिए आपको, वो टेबल, और बहुत अच्छी तरह से वो अगर आपको लर्न होगा तो फेल में ज्यादा कोई मुश्किल आपको नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह. ठीक है. फेल क्योंकि जमाइर जो हैं वो हर चीज के साथ आ जाते हैं, चाहे इस्म हो, चाहे फेल हो, चाहे हर्फ हो, सबके साथ आते हैं. तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो. नाउ डेफिनेशन ऑफ फेल एंड द तारीफ. डेफिनेशन: the word which shows action with one of the three tenses, past, present, future, that it is called fail. अब देखिए, अरबी में, उर्दू में हमने पढ़ा है किसी भी काम को फेल कहते हैं. उसी तरह से हमने इंग्लिश में पढ़ा एनी एक्शन इज कॉल्ड एज फेल. कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, हम उसको फेल कहते हैं. लेकिन अरबी जबान एक और चीज को मेंशन करती है जो बहुत अहम है, जो दूसरी जबानें मेंशन नहीं करती. वो क्या है? वक्त. कोई भी काम जमाने के लिहाज से होगा तभी वो फेल कहलाएगा. फेल की तारीफ क्या है? वो कलिमा यानी वो वर्ड जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, और उसमें तीनों जमानों में से, यानी जमाना माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ना कोई जमाना पाया जाए. यानी अगर ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि अरबी और उर्दू में हम कंपैरिजन आपको बताएंगे कि कहाँ पर वो चीज फेल नहीं होगी. जैसे कि हम कहते हैं टू गो इंग्लिश में, टू ईट, टू लर्न, टू सिट, टू रन, ये सारे वर्ड क्या हैं इंग्लिश में? फेल हैं, यानी वर्ब्स हैं. उर्दू में हम कहते हैं जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, ये फेल है उर्दू में. लेकिन अरबी जबान में ना इन दोनों में से कोई भी फेल नहीं है. टू गो, टू ईट, टू लर्न, टू रन, खाना, पीना, जाना, सोना, ये फेल नहीं है. क्यों? जरा गौर करें. जब हम कहते हैं टू गो, जाना, इसके अंदर आपको वक्त नहीं पता चल रहा कि कब गया, वो जाने वाला कब गया और कौन गया. तो जब पता नहीं चले आपको कि इसके अंदर वक्त क्या है, पहले गया था, आज जा रहा है, कल जाएगा, यानी पास्ट में गया, प्रेजेंट में गया, फ्यूचर में गया, हाल, माजी, मुस्तकबिल कुछ नहीं पता चल रहा जाना में. और अगर हम कहते हैं वो जाएगा, आपको फौरन समझ आ जाता है कि वो फ्यूचर में जाएगा, मुस्तकबिल में जाएगा. तो जमाना पता चला ना जाएगा में, जाना में नहीं पता चला. आप कहते हैं खाना, खाना, और टू ईट इंग्लिश में हमने कहा टू ईट में और खाना में आपको वक्त नहीं पता चलता. लेकिन अब हम कहें उसने खाना खाया, तो आपको पता चल गया उसने खाना खाने का काम फिनिश कर दिया. दैट मीन्स पास्ट टेंस की बात है, माजी की बात है. तो जहां पर वक्त ना पता चले वो फेल नहीं हो सकता. अरबी जबान में उसको इस्म कहेंगे, उस इसमें मजदर कहते हैं हम उसको.
ایکچولی میں اسے کہا جاتا ہے اس میں مصدر، وربل ناؤن. جو ورب تو دکھتے ہیں لیکن ہوتے ورب نہیں ہے، وہ ناؤن ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے وربل ناؤن. جانا، کھانا، پینا، سونا، بیٹھنا، اس میں وقت نہیں پتا چل رہا تو یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر. خیر ہم نے مصدر نہیں پڑھنا ہے، مصدر ایک الگ ہی چیز ہو جاتی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر ناؤن، سوری وربس پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے مصدر ہوتا کیا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ جانا، آنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، سونا. اور انگلش میں کہیں تو ٹو ایٹ، ٹو رن، ٹو سٹ، ٹو 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 اسٹینڈ. یہ سارے جو ٹو لگنے کے بعد جو ورڈز بنتے ہیں ان کو ہم وربل ناؤن اور عربی میں اس میں مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں مصدر نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ جانا، آنا، کھانا، پینا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھیں گے اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا. اس میں بات واضح ہوتی ہے، اس نے پہلے کھایا، آج کھا رہا ہے، ابھی کھا رہا ہے، اور وہ کھائے گا، یعنی فیوچر میں، مستقبل میں وہ کھائے گا. جس میں زمانہ ہوگا وہی فعل ہوگا، جس میں زمانہ نہیں تو وہ اس میں مصدر ہے. اگر زمانہ نہ ہو تو وہ اسم کہلائے گا، فعل نہیں. مثلا جانا، آنا، کھانا، پینا یہ فعل نہیں، اس میں مصدر ہے. ٹھیک ہے، گو، ٹو گو، یہ سارے ٹو ایٹ یہ سب ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن ہے؟ یاد کر لیں. فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل کی تعریف کیا ہے؟ کہ کوئی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ. اب زمانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماضی، مستقبل اور حال، تینوں میں سے کوئی ایک زمانے کے ساتھ پایا جائے تو اسے فعل کہیں گے. یعنی اینی ایکشن ود ٹینس، ود ٹائم. ایکشن ود ٹائم از کالڈ ورب. ایکشن وداؤٹ ٹائم از کالڈ وربل ناؤن، ناٹ ورب. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھ لیں ہم نے ورب کی تعریف میں وقت کو لانا ضروری ہے، اشد ضروری ہے عربی زبان میں. اب ہم آتے ہیں فعل کی قسمیں کتنی ہیں. فعل کی قسمیں دو قسم کی ہیں. ٹائپس آف ورب کون کون سے ہیں؟ زمانے کے لحاظ سے دو وربس ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی قسم سے ہم فعل کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے خیر وہ ساری چیزوں میں نہیں جانا ہے. جو اہم چیز ہے ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ بلحاظ زمانہ، یعنی ٹینسز، ٹائم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تین ہوتے ہیں. اردو میں ماضی، حال، مستقبل تین ہوتے ہیں. عربی زبان میں صرف دو ہی ہوتے ہیں. اگر زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عربی زبان میں صرف دو فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مستقبل. فعل ماضی کو پرفیکٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، اور فعل مضارع جو ہے اس کو امپرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. فعل مضارع اور فعل ماضی یہ دو قسم کے ٹینسز ہے عربی زبان میں. اب یہ جو فعل ماضی ہے اس میں کیا ہوگا؟ گزرے ہوئے وقت کی بات ہوگی، یعنی کام جو کہ گزرے ہوئے وقت میں ہو چکا اس کو فعل ماضی کہا جائے گا، زمانہ ماضی کا مفہوم دے گا اس میں. اور فعل مضارع کیا ہے؟ جس میں زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کا مفہوم ہو، یعنی پریزنٹ یا فیوچر کا مفہوم ہو. تو یعنی آپ صرف مضارع پڑھیں گے اور مضارع میں ہی آپ کو حال اور مستقبل دونوں مل جائیں گے. اسی کو آپ حال کی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، اسی کو آپ مستقبل کی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرے گا کانٹیکسٹ، آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈپینڈ کرے گا. پھر ہوگی بات کہ یہ حال ہے یا مستقبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ اچھا ہوا. ویسے بھی لوگ فعل سے بھاگتے ہیں، ورب سے بھاگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے عربی زبان میں ہم نے صرف اور صرف دو ٹینسز پڑھنے ہیں، حال اور سوری ماضی اور مضارع. اور عربی زبان کے ٹینسز اتنے پریشان کن نہیں ہیں جتنے دوسری زبانوں کے ہوتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بہت ایزی ہیں. آج ہم فعل ماضی پڑھیں گے. ماضی مطلب جو کام ہو چکا پچھلے وقت میں، گزرے ہوئے وقت میں، اس کو فعل ماضی کہیں گے. اچھا، مضارع کو ان لوگوں نے کیوں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا حال اور مستقبل کو؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ حال کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہر لمحہ ماضی بن جاتا ہے اور ہر آنے والا لمحہ مضارع مطلب وہ کمنگ وہ لمحہ ہوتا ہے. یعنی ہم ٹھہر ہی نہیں پا رہے ہیں، کوئی چیز رک ہی نہیں پا رہی ہے، ہر لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے.
چاہے وہ فریکشن آف سیکنڈ سے اگر دیکھا جائے تو وہ لمحہ 1 سیکنڈ ابھی ہم موجود تھے اس سیکنڈ میں، اور یہ سیکنڈ ابھی پچھلا سیکنڈ بن گیا، ماضی بن گیا، اور جو آنے والا سیکنڈ تھا وہ ابھی ہمارا حال بن گیا. تو اسی لیے حال اور مستقبل کو ان لوگوں نے ایک ساتھ کر دیا کہ وہ حال ہی کو مستقبل اور مستقبل ہی کو حال مانتے ہیں کہ وہ چیزیں ٹھہر ہی نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی جو گزر گیا وہ تو پاسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حال جو ہے مستقبل جو ہے فوراً سے حال بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ماضی بن جاتا ہے. اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا گیا. تو 2 ٹائپ کے ہم نے فعل پڑھنے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع. آج جو ہم پڑھیں گے وہ فعل ماضی پڑھیں گے. In Arabic language, most of the verbs are made up of 3 letters, sometimes 4 or 5, named as root letters, and they are indicated by fi'l, fa'in lam. ٹھیک ہے، کیا کہا گیا کہ عربی زبان کے اکثر اور بیشتر زیادہ تر الفاظ جو ہیں 3 لیٹر پر بن جاتے ہیں، 3 حروف سے بن جاتے ہیں. یعنی ان کی اصل جو ہوتی ہے، ان کا مادہ جو ہوتا ہے 3 ہی حرف سے ہوتا ہے، اور اس سے بہت سارے ورڈ بن جاتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں مادہ، روٹ لیٹر ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ لیٹر کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، سیکنڈ لیٹر کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، اور تھرڈ لیٹر کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ. 3 لیٹر سے بن جاتے ہیں نا، تو 3 نام رکھ دیے، فا عین لام، اسی سے فیل بنا دیا ورڈ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم جیسے نہیں کرتے ہیں یار، میتھس میں کرتے ہیں A+B=C. تو یہ A B C کیا ہوتا ہے، یہاں پر جو بھی ویلیو آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈال دیں. A=1، B=2، C، تو کیا ہو جائے گا 1+2=3. تو کیا ہو گیا، A کی ویلیو ہے 1، B کی ویلیو ہے 2، اور C کی ویلیو ہے 3. تو اب ایسے ہی ضروری نہیں کہ آپ ہر مرتبہ 1+2=3 کریں گے. آپ 4+3=6 بھی کر سکتے ہیں، 6+2=8 بھی کر سکتے ہیں. تو کیا ہوا، ہمارے پاس ایک فارمولا آ گیا، A+B=C. تو اسی طریقے سے عربی زبان میں فارمولا کے لیے استعمال ہونے والے ورڈز کون سے ہوتے ہیں، ABC کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں فا عین لام، فا عین لام. اسی کو ہم کہتے ہیں روٹ لیٹرز، فارمولا لیٹرز. روٹ لیٹرز یعنی فارمولے کے لیٹر. Sometime in these root letters, some other letters are also added, but they are not the part of root letters. They are the excess letters. یعنی کبھی کبھی اسی 3 میں اور بھی ایکسٹرا لیٹر، الف استعمال ہو جاتا ہے، تا استعمال ہو جاتا ہے، سین استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ سارے لیٹر ایکسٹرا ہوتے ہیں، اس کے روٹ کا حصہ نہیں ہوتے، جڑ کا حصہ نہیں ہوتے. ہر درخت جڑ سے بنتا ہے، لیکن جڑوں کے اطراف میں کبھی کبھی جنگلی گھاس وغیرہ بھی اگاتی ہے، جو وائلڈ جو شرب ہربز ہوتے ہیں وہ اگاتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے نا وہ اس درخت کا حصہ ہے، وہ تو ایکسٹرا اگائے ہیں. اسی طریقے سے کچھ روٹ لیٹرز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا شربز بھی، ہربز بھی آ جاتے ہیں، تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب روٹ لیٹر کو ہم کیسے انڈیکیٹ کریں گے، روٹ کو کہا جائے گا مادہ، اور یہ ہے فا عین لام. فا کو الگ پڑھیں گے، لام عین کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ. فے فل فعلا نہیں پڑھا، فا عین لام تینوں الگ الگ. روٹ لیٹر ہمیشہ الگ پڑھے جاتے ہیں. تو روٹ ہمارے پاس بہت سارے ہوں گے، شین کاف را، سواد با را، جیم با را. اس طریقے سے بہت سارے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن روٹ کو کبھی بھی ایسے نہیں پڑھیں گے، شکر صبر ایسے نہیں پڑھیں گے، سواد با را الگ ہی کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں روٹ لیٹر ہمیشہ جدا کر کے توڑ کر پڑھا جاتا ہے. اب روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ بنیادی حروف جن سے عربی زبان کا کوئی لفظ، اسم یا فعل، اسم یا فعل جو ہوتے ہیں وہ روٹ لیٹر سے بنتے ہیں، وہ بن جاتا ہے. ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں، اس لفظ کا مادہ کہتے ہیں. مادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو اس کی روٹ ہے. اردو میں مادہ کہتے ہیں، انگلش میں روٹ کہتے ہیں. In Arabic, the basic letter which forms words, اسم فعل، اسم یا فعل are called roots. تو روٹ لیٹر جو ہوں گے وہ ہمیشہ تین ہوں گے. اچھا، کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی ہوتے ہیں. تو روٹ مادہ جو ہیں 3 لیٹر بیس بھی ہوں گے، اس کو سہ حرفی کہتے ہیں ہم. 3 لیٹر ثلاثی مجرد جس کو کہا جاتا ہے. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، تو ثلاثی مجرد یعنی 3 لیٹر بیس روٹ لیٹر.
سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو 95% عربی کے الفاظ 3 لیٹر سے بن جاتے ہیں. کبھی کبھی 4 بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں. 5 بہت ریئرسٹ ہیں، فریک بہت ریئرسٹ آف ریئر. 4 کبھی کبھی آتے ہیں، اور 3 تو ہمیشہ سمجھ لیں کہ ہر آنے والا ورڈ جو ہوتا ہے 3 لیٹر سے 3 حروف سے بن جائے گا. تو 3 لیٹر بیسڈ ہے، 4 لیٹر بیسڈ ہے، 5 لیٹر بیسڈ ہے. 95% جو ہوں گے آپ کو ثلاثی مجرد ملیں گے. سب سے زیادہ کثرت سے 3 حروف سے ورڈ بن جایا کرے گا. اب اسی کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ فا عین لام، فا عین لام. تو پہلے کو کہیں گے فا کلمہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہر جگہ ہم فا لکھ دیں گے. فا کلمہ مطلب اے، عین کلمہ مطلب بی، اور لام کلمہ مطلب سی. اے بی سی. ٹھیک ہے، یہ اے کی جگہ پر کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے، بی کی جگہ پر کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے، سی کی جگہ پر کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے. فارمولا کے لیے، سانچہ بنانے کے لیے ہم کیا مولڈ استعمال کرتے ہیں نا. مولڈ آپ جیسا بھی استعمال کریں، اس کے حساب سے آپ ڈھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے کو کہیں گے فا کلمہ، دوسرے کو کہیں گے لام کلمہ. اب یاد رکھیں، فعل ماضی جب ہم بنا رہے ہیں اس میں فا کلمہ جو 3 لیٹر بیس بناتے ہیں ہم، اس میں فا اور لام کلمہ پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، فا کلمہ اور لام کلمہ پر ہمیشہ زبر ہوگا، فتحہ ہوگا. عین کلمہ جو ہوگا کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش. اسی کی وجہ سے وہ تو ورڈ جدا ہوگا، تو اسی لیے کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش ہوگا. تو بیچ والے درمیانی حروف یعنی عین کلمہ پر بی کے اوپر، عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر کبھی زبر بھی آ جائے گا، کبھی زیر بھی آ جائے گا، کبھی پیش بھی آئے گا. اب سوال اٹھتا یہ ہے کہ کب ہم زبر لگائیں، کب زیر لگائیں، کب پیش لگائیں. یہ ہمیں ہرگز بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسے ہم نے عربوں سے سنا ہوگا ہم ویسے لیں گے، یا ہم اس کے لیے ڈکشنری ریفر کریں گے. تو فی الحال آپ لوگوں کو ڈکشنری بھی ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو یہ سارے جو ورڈز ہم دیں گے اسی میں پتہ چل جائے گا آپ کو عین کلمہ کا کیا حرکت ہے. عین کلمہ کی حرکت زبر زیر پیش دمہ فتحہ کسرہ بدلتی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں عربی زبان سے ہی ملے گی. ہم اپنے پاس سے اس کو ہرگز بنا نہیں سکتے. ہم نے اپنے پاس سے نہیں بنانا ہے، اہل زبان سے یہ ہم اڈاپٹ کریں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے لرن کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے ڈھال نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو عین کلمہ کی حرکت چینج ہوگی، فا اور لام کلمہ کی حرکت چینج نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر فا کلمہ کے ایگزامپلز میں آپ الگ الگ ورڈ لے سکتے ہیں. جیسے فا میں آپ نے قاف ڈال دیا، عین کلمہ میں آپ نے تا ڈال دیا، اور لام کلمہ میں آپ نے لام ڈال دیا. اور تینوں پر قاف کے اوپر زبر قا، تا کے اوپر زبر تا، اور لام کے اوپر زبر لا. قاتلا، قاتلا. پھر دوسرے ایگزامپل دیکھیں، فا تا ہا. ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرف سے اس طرف جا رہے ہیں. فا تا ہا، یہ ایسے، یہ ایسے، اور یہ ایسے، کیونکہ تینوں کو پڑھنا ہے نا. فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. فتح، تو فا کے اوپر زبر لگا دیں، تا کے اوپر زبر لگا دیں، ہا کے اوپر زبر لگا دیں، تو کیا بن جائے گا؟ فتح. پھر جو لاسٹ والا ہے نون سواد را، تو فا کی کلمہ کی جگہ ہم نے نون لے لیا، عین کلمہ کی جگہ سواد لے لیا، اور لام کلمہ کی جگہ را لے لیا. اور تینوں کے اوپر اگر فتحہ لگا دیں، ابھی ہم فتحہ لے کے چل رہے ہیں نا، عین کلمہ جو مڈل والا ہے اس کے اوپر بھی ہم فتحہ لے کر چل رہے ہیں. فتحہ فتحہ فتح، اور ان سب ان پہ تو ہائی فتحہ دونوں پر. تو فتح، پھر نصرہ اور قتلا، قتلا فتح نصرہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ایسے ایگزامپلز لے سکتے ہیں روٹ لیٹر کو جدا کر کر کے، ہم اس کو ایڈ کر کے. تو یہ آپ کے کیا ہیں؟ فارمولا لیٹر. فا عین لام، فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ. یہ صرف ایگزامپل ہے، ابھی یہ نہیں لینا ہے، ہم صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹیبل کی طرف. یہ ٹیبل آپ کو سب کو لرن کرنا ہے ایز یو ہیو لرن یور سورہ فاتحہ. جس قدر بائی ہارٹ ہمیں سورہ فاتحہ ہے، اسی قدر تیزی سے آپ کو یہ بائی ہارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت، اگر آپ نے یہ سیکھ لیا نا، سمجھ لیں آپ لاکھوں نہیں
करोड़ों अल्फाज सीख जाएंगे सिर्फ एक टेबल से, ठीक है। तो क्या नॉट अ बिग डील है ना, कोई बड़ा सौदा नहीं है। सिर्फ 14 अल्फाज याद करने हैं और इसके जरिए से आप हजारों लाखों अल्फाज सीख जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो हम आप लोगों को ट्रिक्स बता देंगे, तो फिर उस हिसाब से फिर आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले अभी हमने वर्ड लिया था फा आइन लाम, फॉर्मूला लेटर। और शुरुआत करते हैं आइन के ऊपर जबरी लगाकर, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। जेर भी लगा सकते हैं, पेश भी लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहें तो जबर की जगह जेर या पेश लगा के पढ़ लें। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ज्यादातर जो यूज होता है, आइन कलिमा पर भी जबर के साथ ही यूज होता है, उससे कम जेर और उससे कम पेश। तो फ़अला कभी फ़ाइला भी होता है, कभी फ़ाउला भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ़अला होता है, उससे कम फ़ाइला होता है, उससे कम फ़ाउला होता है। हमने सिर्फ एक याद करना है, बाकी सब आपको खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं फा आइन लाम, तीनों को जोड़ा और हमने तीनों के ऊपर लगा दिया जबर, फ़अला, फ़अला। अब इसी के आगे हमने क्या किया है, एक अलिफ ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, फ़अला, फ़अला, फ़अला। और इसी इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। इसके ऊपर अलिफ ऐड कर दिया तो बन गया फ़अला। इसी के ऊपर अली वाव अलिफ ऐड कर दिया तो क्या बन गया, फ़ालू। अब देखें, फ़ालू, लाम इसके जो लास्ट लेटर है, फ़अला था, उसके लास्ट लेटर का हमने पेश लगा दिया, लाम कलिमा पर पेश लगा दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, ठीक है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। ये फ़अला जो है, इसी को आपने क्या किया, ता साकिन लगा दिया, ता के ऊपर सुकून लगा दिया। हम सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग के साथ इंशाल्लाह, तो अभी फिक्र नहीं करें, अभी सिर्फ हम टेबल याद कर रहे हैं। फ़अलत, ता के ऊपर सुकून लगा दिया, ठीक है, ता के ऊपर सुकून लगा दिया। इसी फ़अला में ता आगे ऐड किया, ता के ऊपर सुकून। उसके आगे बढ़े तो इसी ता के साथ एक अलिफ ऐड कर दिया, तो सुकून के साथ अलिफ तो पढ़ नहीं सकते, तो जबर लगा दिया, फ़अलत, फ़अलता। सबके ऊपर हरकत है, ठीक है। फ़अलता, फ़अलता, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलना। अब यहाँ पर याद रखें, ये जो है, यहाँ पर तीसरे लेटर लाम कलिमा पर सुकून आता है, लाम कलिमा पर सुकून आता है। और इसी से ये जो चीज है आगे लास्ट तक कैरी ऑन होती है। ये फ़अल जो है एंड तक आएगा। आप देख रहे होंगे हर वर्ड के शुरू में फ़अल, 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 फ़अल। कोई लेटर के ऊपर साइन नहीं है, लाम कलिमा पे लेटर के ऊपर, लाम कलिमा पर साइन नहीं है, सिर्फ सुकून है एंड तक। ये क्या हुआ, ये छठे वर्ड में चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस आखिर तक चलते हैं। तो याद रख लें, सबसे अहम जो वर्ड है हमारा छठा वर्ड है, ठीक है। सिक्स वर्ड्स, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। हमारे साथ रिपीट करें, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। अब ये जो है ना, ये दो लाइन याद करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी। क्यों? क्योंकि आपने ज़माइर पढ़े हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये पढ़ा था। बस वही ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अन हटा दे, फ़अल लगा दे, अन हटा दे, फ़अल लगा दे, फ़अलता। देखें, अन हटाया हमने, अनता था, अनता, फिर अनतुमा, फिर अनतुम। सबके शुरू में से अन हटाकर फ़अल लगा दीजिए, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। उसी तरह से अंती, अंतुमा, अंतुन्ना में फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलता, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना,
پھر اینڈ میں کیا آ گیا؟ فعلتو، تا کے اوپر پیش آ گیا، فعلتو، فعلنا. دیکھیں یہ فعلنا ہے اور یہ فعلنا ہے، سیم ہے، بس اس کے اوپر صرف نون کے اوپر زبر ہے اور یہ نون کے ساتھ زبر کے ساتھ الف بھی ہے. تو جب آپ پڑھیں تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، فعلنا، تاکہ آپ کو پتا چلے فعلنا نہیں فعلنا ہے، یعنی کہ زیادہ کی بات ہے. تو اب ہم انشاءاللہ میننگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل آپ کو یاد کرنا ہے اسی سیکوینس میں، یہاں سے لے کر یہاں، اس طریقے سے آپ جائیں گے جیسے ہم نے ضمائر لرن کیے تھے. اب دیکھیں بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو. یہ ٹیبل بالکل 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 ہوبا ہوا ہے، ایک دم بالکل سمجھ لے جڑوا ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتم انتم انتی انتم انتنا انا نا، یعنی ضمیر منفصل کے بالکل برابر. دیکھیں ویسے پہلے تو ٹیبل کا ڈیویژن ہی دیکھ لیں کتنا سیم ہے. واحد مثنیٰ جمع، پہلا کالم واحد، دوسرا مثنیٰ، تیسرا جمع. پہلی اور دوسری رو غائب، 3rd person میل اور فیمیل. تھرڈ اور فورتھ رو حاضر، جو سامنے موجود ہے جس سے بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ 2nd person حاضر، میل فیمیل. لاسٹ رو کیا تھی؟ متکلم، کلام کرنے والا، بات کرنے والا، میل فیمیل، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر آپ کو پتا چل گیا. اور یہ اسٹرکچر ہم نے کئی مرتبہ پڑھ لیا ہے کہ واحد مثنیٰ جمع، غائب، حاضر اور متکلم. اب دیکھیں ابھی جو ہم نے ورڈ پڑھا تھا فعلا، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فعلا کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے کیا، کام ہے نا، اور فعل ماضی ہے تو اس ایک مرد نے کیا. اور اگر دو کرنے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے؟ آنی عینی لگا دیتے تھے، اس میں نون نہیں لگ رہا. جیسے لائٹ فارم بناتے تھے آنی میں، آنی تو الف لگنے سے کیا بن جاتا ہے؟ دو. فعلا اس ایک مرد نے کیا، he did. فعلا ان دو مردوں نے کیا، کیوں؟ کیونکہ ڈویل کے کالم میں آ رہا ہے. فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا. ٹھیک ہے، مرد کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ پہلی رو میں آ رہا ہے، دوسری میں آتا تو ہم عورت کہتے. تو ہم نے کیا کیا ترجمہ؟ فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا. نیکسٹ رو فعلت، تاکہ اوپر سکون ہے، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتیں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. ان سب عورتوں نے مطلب وہ سب غائب ہیں، یہاں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں. ان سب عورتوں نے کیا. اب ذرا غور کرے، جب ہم کہہ رہے ہیں ان سب عورتوں نے کیا تو کیا پتا چلا آپ کو؟ یہاں پر عورتیں ہیں اور زیادہ عورتیں ہیں، ایک عورت نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، زیادہ عورتیں ہیں. تو جہاں پر بھی زیادہ عورتیں ہوں گی وہاں قانون نہیں چلے گا، وہاں قانون عورتوں کا چلے گا، یاد رکھیں. تو دیکھیں یہاں پر آئیں زیادہ عورتیں، ملٹیپل فیمیلز آ گئیں، اور ان لوگوں نے اپنا قانون بدل دیا. کیا کہا؟ یہ جو اب تک لام کلمہ پر حرکات چلی آ رہی تھی، سب جگہ دیکھیں، فعلا میں، فعلا میں، فعلو میں، فعلت میں، فعلتا میں، سب جگہ کوئی نہ کوئی حرکت ہے، زبر یا پیش کی. لیکن یہاں پر فیمیل پلورل نے کہا لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں رہے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ جب فیمیل پلورل نے رول بنایا تو اینڈ تک سب کو وہی رول فالو کرنا پڑا، یعنی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا بٹ ٹو فالو دا رول. تو ان لوگوں نے اینڈ تک فعل 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 چلایا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے فعلنا کے بعد سے فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، اینڈ تک لام کے اوپر سکون چلا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پلورل فیمیل آ گئی ہیں، جمع مؤنث آ گئی ہیں، اور جمع مؤنث ہمیشہ رول چینج کرے گا ہر ٹیبل میں. ٹھیک ہے، ناٹ جسٹ فعل ماضی بلکہ فعل مضارع میں بھی، اور بہت ساری جگہ پر جہاں پلورل فیمیل آ جائے گی وہاں پر رول چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ فعل نہ، فعلنا وہ سب عورتوں نے کیا. اب آ جاتے ہیں فعلتا.
تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتما. انتا کا مطلب آپ ایک مرد، تو فعلتا کا مطلب آپ ایک مرد نے کیا. فعلتما، انتما کا مطلب آپ دو مرد، تو فعلتما کا مطلب آپ دونوں مردوں نے کیا. فعلتم کا مطلب تم سب مرد، اور فعلتم کا مطلب ہے تم سب مردوں نے کیا. ٹھیک ہے. فعلتی، انتی کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک عورت، فعلتی کا مطلب ہوگا آپ ایک عورت نے کیا. فعلتما آپ دو عورتیں، فعلتما مطلب انتما مطلب آپ دو عورتیں، فعلتما مطلب آپ دو عورتوں نے کیا. فعلتن، انتنا مطلب آپ سب عورتیں، فعلتن مطلب آپ سب عورتوں نے کیا. ٹھیک ہے. پھر فعلتو، انا کے لیے آتا ہے فعلتو، میں نے کیا. اب میں نے کیا مطلب میل یا فیمیل دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. فعلنا، فعلنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کیا. ٹھیک ہے. میں نے کیا، ہم نے کیا. ایک مرتبہ دوبارہ دیکھے ٹیبل. یہ آپ کو لرن کرنا ہے، چاہے آپ کو رٹ کے لرن ہوتا ہو، چاہے دیکھ کر یاد ہوتا ہو، چاہے لکھ کر یاد ہوتا ہو، چاہے کچھ بھی کسی بھی طریقے سے. فعل مضارع سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ٹیبل یاد ہو جانا چاہیے. اور انشاءاللہ سیٹرڈے کی جو کلاس ہوگی اس سے پہلے آپ کو یہ ٹیبل بہت اچھی طرح لرن ہونا چاہیے. آپ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. فعلا، فعلا، فعلو. فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا. فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا، فعلتا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. یہاں سے رول چینج ہو گیا، فعل بن گیا، اور تا تما تم، تی تما تنا لگانا ہے، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا انتنا اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ فعلتا آپ ایک مرد نے کیا، فعلتما آپ دونوں مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا. فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، فعلتا، فعلتا آپ دو عورتوں نے کیا، فعلتن آپ سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ٹیبل. اس کے میننگ بھی دیکھ لیجئے انگلش میں. he did, they both did, they all did. فعلتا you did, sorry, فعلت she did, فعلتا they both did, they both female did, فعلنا they all did. ٹھیک ہے. تو فعل یہ جو تا تما تم ہے وہ بالکل انتما انتما انتا انتما انتم انتی انتما انتنا سے نکلا ہوا ہے. کیوں نکلا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرے ٹیبل میں، تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھی طرح سے بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یو ڈڈ، فعلت شی ڈڈ، فعلتا دے بوتھ ڈڈ، فعلنا دے آل ڈڈ. فعلتا یو ون میل ڈڈ، فعلتما یو ٹو ڈڈ، فعلتم یو آل ڈڈ. فعلتی you one female did, فعلتما you both did, you both female did, فعلتنا you all female did, فعلتو I did, فعلنا we did. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے یہ بہت سمپل فارمولا ہے. یہ فارمولا ایسا ہے نہیں کہ ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اور وہ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا، فعلا فعلا فعلو اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا. اب کیا کیا، تو وہ کیا کیا کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ورڈز چاہیے ہوں گے. شکر کیا، صبر کیا، مارا، ٹوٹا، کھیلا، بیٹھا، کھایا، پیا. تو اس کے لیے روٹ لیٹرز چاہیے ہوں گے آپ لوگوں کو. تو آپ نے اسی کیا کی جگہ پر اس نے شکر کیا. تو اگر آپ کو وہ ڈالنا ہے تو آپ شین کا فرا ڈال دیں گے فا عین لام کی جگہ. ٹھیک ہے. تو وہ پورا ٹیبل کریٹ ہو جائے گا. جیسے فعلا فعلا فعلو، تو آپ اس کے لیے شکرا شکرا شکرو اس طریقے سے آپ اس کے اندر دوسرے لیٹرز کو ایڈ کر کے فارمولے کے اندر بنا سکتے ہیں. اب وہ دیکھیں کیا فارمولا ہے. فارمولا کیا تھا؟ فا عین لام، فا عین لام فارمولا تھا. ٹھیک ہے. فا کے اوپر زبر فکس، لام کے اوپر زبر فکس. تو فا اور عین لام، فا اور کلمہ اور لام کلمہ کی تو کوئی وہ ہی نہیں ہے نا. فا اور لام کلمہ کیونکہ فکس ہے تو اس کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بچتا ہے آئین کلمہ. تو اگر آئین کلمہ پر شروع میں پہلے ورڈ پر زبر پہلی مرتبہ پہلے ہی باکس میں جو ورڈ آئے گا اگر اس کے اندر زبر آتا ہے تو اینڈ تک زبر ہی چلے گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا فعلا فعلا فعلو فعلتو فعلنا تک. تو فعل کیا ہے یہ فعل فعلا جو ہے اس کے اندر پہلے اور لاسٹ لیٹر پر زبر ہوگا, بیچ والے لیٹر پر چینج ہوتے رہیں گے سائن. اب آپ دیکھیں یہ جو فارمولا ہم نے بنایا ہے, یہ جو باکسز ہیں اس کے اندر آپ کیا ڈال سکتے ہیں, اپنے لیٹر ڈال سکتے ہیں اور اس سے پورا ترجمہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فعلا اس نے ایک نے کیا. اب ہم دیکھیں آپ کو شکرا کے ذریعے سے بتاتے ہیں, صبرا کے ذریعے سے بتاتے ہیں, شکرا کرتے ہیں. اس پہلے لیٹر کی جگہ شین رکھ دیجئے, دوسرے لیٹر کی جگہ کاف رکھ دیجئے اور تیسرے لیٹر کی جگہ را رکھ دیجئے. ش شین کاف را. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں اس میں اس ٹیبل میں شین کاف را رکھا آپ نے, شین کاف را شکرا شکرا. اب ہمیں پتا ہے اس پہ زبر لگانا ہے, اس پہ زبر لگانا ہے. اب ہم ڈکشنری میں سے آپ کو بتاتے ہیں کاف پر بھی زبر لگانا ہے. ڈکشنری میں ہم نے دیکھا, آپ کو بتا دیا, ہم آپ کو بتا دیں گے. تو کیا بن گیا ورڈ پہلا شکرا, شکرا اس نے شکر کیا. تو دوسرا کیا ہو جائے گا الف لگا کے شکرا, ان دونوں نے شکر کیا. واو الف لگا دیں گے خالی اسی ورڈ میں شکرو, ان سب نے شکر کیا. را کے اوپر پیش آ جائے گا شکرو, ان سب نے شکر کیا. پھر شکرا اس کے آگے تا کے اوپر سکون لگا دے شکرت, اسے ایک عورت نے شکر کیا. پھر ہم آتے شکرتا شکرتا, ان دو عورتوں نے شکر کیا. شکر نا شکر نا, شین کے اوپر زبر, کاف کے اوپر زبر اور را کے اوپر سکون, شکر نا. اب دیکھیں را کے اوپر سکون آ گیا, یہ کیا ہے پلورل فیمیل ہے, جمع مونس ہے. اب جب جمع مونس ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر رول چینج ہوتا ہے, تو شکر بن گیا. اب اسی شکر کو, یہ وہ کھانے والی شکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, شکر, شکر مطلب شکر کرنا, گریٹ فل ہونا, اللہ کا گریٹیٹیوڈ یا کسی کا بھی گریٹ فل ہونا. تو شکر نا, تو ہم کیا کر رہے ہیں صرف ورڈ ڈال رہے ہیں, شین کافرا شین کافرا شین کافرا, تو یہ شکرنا بن گیا. اب کیا کرنا ہے آپ نے, تا تما تم تی تمانا لگا دینا ہے, تننا شکرتا شکر تما شکر تم شکرتی شکر تما شکر تننا شکر تو شکرنا شکرتا, آپ ایک مرد نے شکر کیا. شکر تما آپ دو مردوں نے شکر کیا. شکر تم آپ سب مردوں نے شکر کیا. شکرتی آپ ایک عورت نے شکر کیا. شکر تما آپ دو عورتوں نے شکر کیا. شکر تننا آپ سب عورتوں نے شکر کیا. شکر تو میں نے شکر کیا. لاسٹ والا شکر تو میں نے شکر کیا, شکرنا ہم نے شکر کیا. اب آپ اس میں صبرا ڈال دیں, صبرا صبرا صبرو صبرت صبرتا صبرنا صبرتا صبرتما صبرتم صبرتی صبرتما صبرتنا صبرتو صبرنا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ قتلا لے لیں, قتلا قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتنا قتلتو قتلنا. ذکرا لے لیں, اس نے ذکر کیا, ذکرا ذکرا ذکرو ذکرت ذکرتا ذکرنا ذکرتا ذکرتما ذکرتم ذکرتی ذکرتما ذکرتنا ذکرتو ذکرنا. تو کیا کر رہے ہیں ہم, صرف اور صرف لیٹر ایڈ کر رہے ہیں, باقی سائن ویسی کی ویسی. آئین کلمہ کے سائن ہمیں ڈکشنری سے پتہ چل گئی تو ہم نے اسی طرح ترجمہ کر دیا. تو بہت سمپل ہے, آپ کو اس فارمولے میں صرف لیٹر ڈالنا ہے. اب ایسے مت یاد کیجیے گا, یاد کرنے کا وہی طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا. کیا فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلنا فعلتم فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. اس طریقے سے آپ کیا کریں گے, 14 سیگے بنا رہے ہیں. دیکھیں صرف 14 سیگے بنائے تھے نا آپ نے, کیا کیا بنایا تھا, اس نے کیا, ان دونوں نے کیا, ان سب نے کیا, آپ نے کیا, آپ دونوں نے کیا, آپ سب نے کیا, میں نے کیا, ہم نے کیا, میل فیمیل کے لیے الگ الگ بنائے. اب آپ اس کے اندر ہزاروں الفاظ ڈال سکتے ہیں اور ہزاروں ورڈز بن سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے 3 ایگزامپل بھی دیکھ لیے. آپ نے صرف ایک ٹیبل یاد کرا تھا فعلا والا, اور بالکل اسی پیٹرن پر ہم نے شکرا بھی کر لیا.
صبرا بھی کر لیا، قتلا بھی کر لیا. اور بھی لے سکتے ہیں ہم. شریبا، شریبا میں کیا ہوا؟ شین کلمہ پر زبر ہے، را کلمہ پر فتحہ ہے. پھر شکرا، قتلا، ذکرا، شریبا، کروما. اس طریقے سے آپ دوسرے لیٹرز بھی یوز کر مطلب دوسری سائن والے بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے شریبا، سمیا، شریبا اس نے پیا، سمیا اس نے سنا، ٹھیک ہے. علیما اس نے جانا. پھر اسی طرح کروما اس نے تکریم کی، اس نے عزت کی. اس طریقے سے آپ سیم وہی پیٹرن رکھ کر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فارمولا والا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے عین کلمہ لکھا ہوا ہے زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، تو یہ اس طریقے کا دکھائی دے گا. سب کے اوپر زبر آ جائے گا، تینوں پر. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عین کلمہ. عین کلمہ زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. تو فعیلا پیٹرن ہو گیا. فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعیلنا، فعیلتا، فعیلتما، فعیلتم، فعیلتی، فعیلتما، فعیلتنا، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. نیکسٹ عین کلمہ کے اوپر پیش. عین کلمہ کے اوپر پیش. بعودا وہ دور ہوا، قروبا وہ قریب ہوا، کروما اس نے عزت کی، اس نے تکریم کی. تو اس طریقے سے آپ پیش بھی والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، زبر والے بھی. لیکن زبر والے یاد کریں، زیر اور پیش والے بہت کم ہوتے ہیں. عین کلمہ پر زبر اور زیر بہت کم ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد لرن کرتے وقت فتحہ والے. فعلا، فعلا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. یہ ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے، لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو روٹ لیٹرز دیں گے. آپ کو روٹ لیٹرز کے ذریعے سے بہت سارے ورڈز آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیے کتنا زبردست ہے نا. آپ کو جب پتا چل گیا A + B = C ہے، 2 + 2 = 4 آپ بنا لیتے ہیں، 2 + 1 = 3 آپ بنا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فارمولا پتا چل گیا. بالکل اسی طرح سے ایک فارمولا آپ کو پتا چلا ہے اور آپ ہزاروں ورڈز بنا سکتے ہیں. اور آپ کتنے سارے لوگوں کو مخاطب کر سکتے ہیں نا. اس نے شکر کیا، تم نے شکر کیا، میں نے شکر کیا، ہم نے شکر کیا. اور ہم اسی طریقے سے اس نے صبر کیا، تم نے صبر کیا، میں نے صبر کر لیا. ہم کہتے ہیں نا میں نے تو صبر کر لیا. کوئی بھی مصیبت آتی میں نے تو صبر کر لیا. اور تم شکر تم نے شکر کیا تو شکرتا، شکرتی، شکرتما تم دونوں نے شکر کیا، شکرتما. اس طریقے سے آپ ہزاروں ورڈز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. آپ کو ایک ٹیبل پتا چلے اور آپ ہزاروں چیزیں اس سے بنا سکیں. یہ اسی لیے میتھمیٹیکل لینگویج کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس کی کیا عکاسی ہے اس ٹیبل میں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ آدھا سارا جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہوا، ہما، ہم، وہ دونوں، وہ سب. ہیا، ہما، ہننا، وہ دونوں، وہ سب فیمیل کے لیے. پھر انتا، انتما، انتم آپ دونوں، آپ سب میل کے لیے. انتی، انتما، انتنا آپ دونوں، آپ سب فیمیل کے لیے. انا میں، نحنو ہم، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ہوا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب. ہیا وہ، ہما وہ دونوں، ہننا وہ سب. انتا آپ، انتما آپ دونوں، انتم آپ سب. انتی آپ، انتما آپ دونوں عورت، انتنا آپ سب عورتیں. انا میں، نحنو ہم. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، رائٹ. اور آپ لوگوں نے لرن بھی کر لیا ہوگا. میں یقین ہے آپ لوگ انشاءاللہ جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو لرن بھی ہوگا بہت اچھی طرح سے، بائی ہارٹ ہوگا. اب دیکھیں یہی چیزیں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. اگر ہم اس طریقے سے اس کو دیکھیں، ٹیبل کو دیکھیں، آپ نے ابھی پڑھا فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا فعلا میں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا بیٹھا موجود ہے. کیا کیا موجود ہے؟ ہوا فعلا، ہما فعلا، ہم فعلو. یعنی آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اس نے کیا، وہ اس یہاں پر موجود ہے.
ان دونوں نے کیا، یہ ان دونوں یہاں پر موجود ہے، کہاں پر موجود ہے؟ اسی ورڈ کے اندر ہڈن ہے، چھپے ہوئے ہیں. فعلو ان سب نے کیا، پھر ہیا اس ایک عورت نے کیا، ہے نا، پھر ہما ان دو عورتوں نے کیا، ہننا ان سب عورتوں نے کیا. تو آپ چاہیں تو اس ٹیبل کے ساتھ لکھیں ہوا فعلا اس ایک نے کیا، یا آپ صرف فعلا لکھیں تب بھی وہی ترجمہ آتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا یہ دونوں ٹیبل بہت ملتے جلتے جڑواں ہیں. جہاں ہوا ہے وہاں پر فعلا آئے گا، اس ایک نے کیا. ہما فعلا ان دونوں نے کیا، ہم فعلو ان سب نے کیا. ترجمہ بالکل سیم کر رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز الگ سے ہم لکھ کر دکھا رہے ہیں جو اس کے اندر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی. کون چھپ کر بیٹھا ہوا تھا؟ یہ ضمیر منفصل. جو ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن ہے ہوا سے لے کر نحنو تک، یہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے. آج ہم نے ان کو چھپے ہوئے کو نکال دیا اور نکال کر باہر لکھ کر دکھا دیا. ہوا فعلا اس ایک نے کیا، ہما فعلا ان دونوں نے کیا، ہم فعلو ان سب نے کیا فعلت اس ایک عورت نے کیا، ہما فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، ہننا فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. اب دیکھیں یہاں سے میچ میچ دکھائی دے گا، پڑھنے میں بھی بڑا ردم سا لگے گا. کیسا؟ انتا فعلتا، دونوں سیم سیم لگ رہا ہے نا. انتا فعلتا آپ ایک مرد نے کیا، انتما فعلتما آپ دو مردوں نے کیا، انتم فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، انتی فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، انتما فعلتما آپ دو عورتوں نے کیا، انتنا فعلتنا آپ سب عورتوں نے کیا. انا انا فعلتو میں نے کیا، نحنو فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے ہوا ہما ہم نے ان کو الگ سے لکھ کر بھی آپ کو دکھا دیا، تاکہ آپ کو اگر یہ ضمیر منفصل کے ساتھ لکھنا پڑے تو آپ کو پتا ہو پہلے باکس کی جگہ پہلا باکس، دوسرے کی جگہ دوسرا، تیسرے کی جگہ تیسرا. سیل چینج نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے ہوا فعلتما، غلط. کیا ہو گیا؟ یہ ہوا وہ اور فعلتما کا مطلب تم دونوں نے کیا، تو یہ تو غلط ہو جائے گا. تو ہوا کے ساتھ فعلا ہی آئے گا، ہما کے ساتھ فعلا آئے گا، اور ہم کے ساتھ فعلو آئے گا. اس طریقے سے ہی ہم نے بالکل ایک دوسرے پر ٹیبلز کو کوئنسائڈ کر دینا ہے. جس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے مرر پر تو آپ کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے ضمیر کے ٹیبل کو کس کے اوپر رکھ دینا ہے؟ فعل کے ٹیبل پر رکھ دینا ہے. تو جب دونوں ٹیبل ایک دوسرے کے پاس رکھ دیے جاتے تو اس طریقے کی فارمیشن دکھتی ہے. ہوا فعلا، ہما فعلا، ہم فعلو، ہی فعلت، ہما فعلتا، ہنا فعلنا. اسی طریقے سے پورا ٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن ان کے اندر چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. تو دیکھیں اب یہاں پر کچھ ورڈز آپ کے لیے ہیں، ہوم ورک کے لیے بھی اور آپ کے یاد کرنے کے لیے بھی. فتح ایگزامپل، فتح ابھی ہم نے فعلا کرا، اس نے کیا. تو فتح کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے کھولا. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ہی اوپن، ہی اوپن اس نے کھولا. تو اب آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. فتح فتح فتح، فتحت فتحتا فتحنا، فتح تما فتح تم، فتحتی فتح تما فتح تمنا، فتح تم فتحنا. کیا کیا ہم نے؟ یہ بالکل اسی فارمولے پر فا عین لام کو ہٹا دیا، فتح کو رکھ دیا اور ٹیبل بن گیا. اس نے کیا، اس نے کھولا، ان دونوں نے کھولا، ان سب نے کھولا، میں نے کھولا، ان دونوں ہم دونوں نے کھولا، ہم سب نے کھولا. اس طریقے سے پورا ٹیبل بن جائے گا. ضربا، ضربا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہٹ، مارنا. اس نے مارا، تو ضربا اس نے مارا، ٹو ہٹ. نصرا، یہ فعلا کی جگہ ہم نے لے لیا نون سوادرا، لیٹر نون سوادرا. نصرا کا مطلب اس نے مدد کی، ہی ہیلپ. نصرا. جب آپ کو پہلا ورڈ پتا چل گیا تو پھر آپ کو آنکھ بند کر کے پورا ٹیبل پتا چل گیا. پہلا ہی ورڈ نہیں پتا ہے تو پھر گھبرانا ہے. پہلا ورڈ پتا چل جائے تو پھر بہت آسانی ہے. ٹیبل میں ڈالو نون سوادرا اور پورا ٹیبل کاپی کر لو. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. پھر آ گیا حسیبہ. حسیبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، حساب لگانا. ٹھیک ہے. حسیبہ کا مطلب گمان کرنا یا حساب لگانا، دونوں ہی ترجمہ ہوتا ہے. حسیبہ مطلب ٹو ازیوم،
टू अज्यूम, ठीक है। तो फतहा उसने खोला, ही ओपन। दरबा उसने मारा, ही हिट। नसरा उसने दरबा उसने मारा, नसरा उसने मदद की, समिया उसने सुना, हसीबा उसने गुमान किया, ठीक है। ही ओपन, ही हिट, ही हर्ड, ही लिसन, ही अज्यूम, ठीक है। ये 4 वर्ड। चलें, ठीक है, वोकैबुलरी और देख लें। फरीहा, अब क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कौन बताएगा? इसके अंदर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? वही 3 रूट लेटर हैं, वही 3 हैं। हाँ बताइए, लिख कर बताएं। कसरा, वेरी गुड, कसरा है। आइन कलीमा के ऊपर सेकंड लेटर के नीचे कसरा है। पिछले जितने भी पढ़े फतहा के साथ पढ़े, फतहा, नसरा, दरबा, अब आ रहा है फरीहा, वो खुश हुआ, ही बिकेम हैप्पी, ठीक है। वो खुश हुआ, ही गॉट हैप्पी, वो खुश हुआ। दहीका, दहक का मतलब होता है हंसना, टू लाफ, हंसना, ही लाफ्ड, वो हंसा, दहीका वो हंसा। तो ये काफ जो है वो कौन सा काफ है? ये दहा का रूट लेटर का काफ है। ये काफ वो वाला काफ नहीं है, जमीर का काफ, ठीक है। तो उसका अलग से तर्जुमा नहीं करेंगे हम। दही का मतलब वो हंसा, वो हंसा, ही लाफ्ड। दहीका में भी हा के नीचे कसरा है। तो आइन कलिमा, इससे क्या तस्दीक होती है? आइन कलिमा कभी जबर के साथ होते हैं, कभी जेर के साथ होते हैं। नेक्स्ट, बाऊदा। अब क्या डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बाऊदा, बाऊदा, जी, बाऊदा क्या है, इसमें क्या है, पर क्या पता चल रहा है आप लोगों को? दम्मा, वेरी गुड, दम्मा, दम्मा। दम्मा मतलब इसके ऊपर आइन कलिमा पे बीच वाले लेटर पर पेश है। तो जबर हो गए एग्जाम्पल, जबर के ज्यादा एग्जाम्पल है। जेर हो गई और पेश हो गई, यानी बहुत कम है, तो वो पेश वाले बहुत रेयरली होते हैं। दही का वो हंसा, ही लाफ्ड। बाउदा, ही बिकेम फार। दही का वो खुश हुआ, ही ला वो हंसा, सॉरी वो हंसा, ही लाफ्ड। बाउदा वो दूर हुआ, यानी ही बिकेम फार। दखला वो दाखिल हुआ, फिर से जबर के साथ आ गया, देखें जबर फतहा के साथ, दखला वो दाखिल हुआ, ही एंटर्ड। करूबा, बाउदा करूबा अपोजिट है, बाउदा वो दूर हुआ, करूबा वो करीब हुआ। ही बिकेम नियर, ही बिकेम नियर। दखला ही एंटर्ड वो दाखिल हुआ। तो ये सेकेंड वोकैबलरी है आप लोगों की। थर्ड वोकैबलरी, जअला, ही ही मेड, उसने बनाया। अलिमा, उसने इल्म रखा, यानी उसने जाना। फिर आमिला हो गया, आमिला उसने अमल किया, आमिला उसने अमल किया, ही वर्कड। इत्तखजा, इत्तखजा उसने अखज किया, उसने लिया, उसने अखज किया।
اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، ہمارا مائک میوٹ ہو گیا تھا، آئی ایم سو سوری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کیا کہہ رہے تھے ہم یہاں والے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے جعلا اس نے بنایا، عاملہ اس نے عمل کیا، تو میم کے نیچے کسرہ آ گئی، پیش والے میں بعودہ میں دمہ آ گیا، یعنی کہ عین کلمہ پر دمہ فتحہ کسرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اتخذا دیکھیں، اتخذا سے آپ پورا اینڈ تک بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا روٹ لیٹر میں کبھی کبھی کچھ لیٹر ایکسٹرا ہوتے ہیں، جس طریقے سے درختوں کے نیچے دوسری بھی گھاسیں اگ جاتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اسی جڑوں کے اوپر. اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ جڑ اسی کی بن جائے گی، وہ اپنا ہی اگتی رہتی ہے. تو اسی طرح سے اخذا اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا اس میں ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. قولا، قولا میں بھی قولا کا مطلب اس نے کہا، انزلہ، انزلہ مطلب اس نے نازل کیا. اس نے نازل کیا، اس میں بھی الف جو ہے ایکسٹرا ہے، نون زا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ بشر، بش بشرا، بشرا. اب بشرا میں بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ شین کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب دو شین ہے، لیکن پھر بھی یہ بالکل پاسٹ ٹینس کی ہی طرح وہ کرے گا، ترجمہ کرے گا. بشرا اس نے خوشخبری سنائی. پھر آپ پورا بنا دیں، بشرا، بشرا، بشرو، بشرت، بشرتا، بشرنا، بشرتا، بشرتما، بشرتم، بشرتی، بشرتما، بشرنا. ٹھیک ہے. تو بشرا اس نے خوشخبری سنائی، اس نے خوشخبری دی، بشرا خوشخبری دی، بشارت دی. انذرا، انذرا میں نظرا روٹ لیٹر ہے، الف ایکسٹرا. تو انذرا اس نے ڈرایا، اس نے وارن کیا، اس نے آگاہ کیا. آمنا وہ ایمان لایا. شریبا اس نے پیا. تو اس سے آپ پورے ٹیبل بنا سکتے ہیں ہوپفلی. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا اجرا کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں. Am I audible? Yes or no? Am I audible? الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. بشرا اس نے خوشخبری دی، انذرا اس نے ڈرایا، آمنا وہ ایمان لایا، شریبا اس نے پیا. یہ آپ لوگوں کے ورڈز ہیں. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ ان کو دیکھنا ہے بیٹھ کر؟ نہیں. ان ورڈ سے آپ کیا بنائیں گے؟ پورے دوسرا پورا ٹیبل بنائیں گے. تو ایک زبر والا لے لیں، ایک زیر والا لے لیں، ایک پیش والا لے لیں. یعنی ایک دمہ والا لے لیں جیسے نصرا، فتحا، ضربا، اور ایک کسرہ والا لے لیں جیسے کہ سمیا، عاملہ، اور ایک پیش والا لے لیں جیسے کہ بعودا، کروما، کروبا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا ٹیبل بنائیے. کون سا ٹیبل آپ کو نہیں بنانا ہے فی الحال کے لیے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. قولا کا ٹیبل نہیں بنانا آپ نے، قولا کا ٹیبل نہیں بنانا آپ نے، کیونکہ اس میں تھوڑے سے ویک لیٹرز ہیں. تو اس کو ہم ابھی اسکپ کرتے ہیں، بعد میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو باقی تمام چیزوں کے آپ ٹیبل سیفلی بنا سکتے ہو.